من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، موضوعاتی مطالعہ نمبر 4 کا سوال نمبر 3 اور 4۔ ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر اسلامیات گلوبل اسکول سسٹم۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 4 آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 66 پر موجود ہے۔ اس کا موضوعاتی مطالعہ نمبر 4 کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ آج جس کوشچن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کوشچن نمبر 3، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ جواب: مصرف کی جمع ہے۔ مصرف کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ پہلا مصرف زکوٰۃ کا ہے فقیر، فقراء جمع ہے فقیر کی۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور وہ خواتین ہیں کہ جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوں اور اپنے گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کے محتاج ہوں۔ تو زکوٰۃ کے رقم میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا مصرف ہے مساکین۔ اس سے مراد وہ شریف غرباء ہیں جو خستہ حال ہوں لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ دوسری میننگ اس کے یہ ہوں گے کہ جو نہ خود کما سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی کمانے والا ہے، یعنی محتاج ہیں، ان کے انکم سورسز بالکل نہیں ہے، تو انہیں شرع نے مساکین کہا اور زکوٰۃ کی رقم میں سے ان مساکین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا تیسرا مصرف ہے عاملین زکوٰۃ۔ تو اس سے مراد زکوٰۃ کے محکمہ میں کام کرنے والے ملازمین ہیں کہ زکوٰۃ کے محکمہ زکوٰۃ میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں ہی میں سے ان کی سیلری اور ان کو تنخواہ دی جائے گی۔ زکوٰۃ کا چوتھا مصرف ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی تالیف قلب۔ اس سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، تو وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام پسند ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دوسرا وہ نو مسلم لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ابھی تک اسلام کی محبت پختہ نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی مدد کرنا تاکہ وہ اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ اس پر پختگی سے رہیں اور استقامت کے ساتھ اسلام دائرہ اسلام میں رہیں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا اگلا مصرف ہے رکاب۔ رکاب کے جو لفظی معنی ہیں
گردنیں۔ تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہوں، تو زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو پیسے دے کر آزاد کرایا جا سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم غلاموں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چھٹا مصرف ہے زکوٰۃ کا غارمین۔ تو غارمین، غارم کی جمع ہے، غارم ایسے شخص کہتے ہیں جو قرض دار ہو۔ تو ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور ان کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی شکت نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو، قرض داروں کو، یعنی ایسے مقروضوں کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کو قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ساتواں مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اس سے مراد اللہ کی راہ میں کیے جانے والے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ مثلا جہاد بالعلم ہو، جہاد بالمال ہو، جہاد بالنفس ہو، تو تمام جہاد کی اقسام میں آپ یہاں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اشاعت تبلیغ اسلام کرنے والے لوگ جو ہیں ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا آٹھواں مصرف ہے ابن السبیل۔ ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا، سبیل کے معنی ہوتے ہیں راستہ، یعنی راستے کا بیٹا۔ اس سے مراد وہ مسافر ہیں کہ جو حالت سفر میں محتاج ہوں، اگرچہ وہ اپنے گھر میں خوشحال ہی کیوں نہ ہوں، تو اگر وہ مسافر ہیں تو راستے میں ان کے لیے کرایہ، ان کا زاد راہ، ان کا خرچ، گھر تک پہنچنے کا کرایہ وغیرہ، ان کے نان نفقہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثالیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی اور صحابہ کرام کے دور میں بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال سے آنے والے مسافروں کی مدد کی جاتی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن مجید نے کیا وعید سنائی ہے؟ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ درج ذیل ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اس کا اندازہ قرآن کریم کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جس روز یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر داغا جائے گا، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کی سزا کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ تو عزیز بچوں، اس آیت کریمہ میں جو لوگ سونا چاندی یا پیسے جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے لیے یہاں سزا بتائی گئی ہے کہ یہ جو سونا یا چاندی یا کوئی بھی ان کی ایسی پراپرٹی ہے، مال و دولت ہے، تو اس کو لوہے کا تانبا یا پتری کی مثل بنا کے اسے جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور اس کو گرم کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ لگایا جائے گا، پھر اس کی پہلو یعنی اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا، اور پھر اس کی پشتوں پر اس کو داغا جائے گا،
اور انہیں بتایا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کی سزا کا مزہ چکھو۔ تو یہاں پر جسم کے اور پہلو بھی ہوتے ہیں، جسم کا اور ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک پیشانی کا ذکر کیا ہے، ایک پہلو کا ذکر کیا ہے، اور ایک پشتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی مالدار سے کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو جو نہیں دینے والا سب سے پہلے اس کی پیشانی پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ مال جو اللہ کے راستے میں مانگنے والا ہے اس کو دینے کے بجائے اپنی پیشانی پہ سلوٹیں ڈالتا ہے، تو قیامت والے دن سب سے پہلے اسی مال کو گرم کر کے اس کی پیشانی پہ اس لیے لگایا جائے گا۔ اور پھر جو سائل ہوتے ہیں وہ بڑے کبھی ضدی بھی ہوتے ہیں، تو پھر بندہ اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، دوسری طرف پھر جاتا ہے، ایسے اس کی طرف سے منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو اس نے پہلو پھیرا تھا، پھر اس کے بعد اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر بھی اگر ساحل اس کی جان نہیں چھوڑتا، اس سے مانگتا ہے تو اس سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، تو فرمایا پھر اس سے اس کی پشتوں کو یعنی اس کی کمر کو، اس کی بیک کو اس کے ساتھ داغا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو عزیز بچوں، زکوٰۃ وہ فرض ہے جس کی عدم ادائیگی سے ہماری ابدی زندگی ناکام اور ہولناک ہو کر رہ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال سے پورا حساب کرنے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ ادا کریں۔ ہوم ورک ڈائری موضوعاتی مطالعہ نمبر 4 کا سوال نمبر 3 اور 4 مکمل لکھنا ہے، اور موضوعاتی مطالعہ نمبر 4 کا سوال نمبر 3 اور 4 مکمل یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔